السلام علیکم دوستو کربلا کے واقعہ کو برپا ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن کربلا میں گرا اہل بیت کا خون آج بھی بالکل تر و تازہ ہے جیسے ابھی گرا ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صہیونیوں نے وہی کربلا کی منظر کشی جو ہے دوبارہ فلسطین میں کر دی ہے۔ ہر طرف زخم کا خون بکھرا ہے، گلے کٹے پڑے ہیں اور ہر طرف خوف و ہراس ہے، اور کوفے کا کردار ادا کرنے والے مسلمان بھی موجود ہیں۔ تب بھی جو کوفے والے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم یزید کے جو ہے وہ ظلم سے بچ جائیں گے، لیکن تاریخ کے صفحات پہ سب نقش ہے جو یزید نے بعد کے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ تب ایک مسلمانوں کا گروہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کو شہید کر رہا تھا اور باقی مسلمان تماشا دیکھ رہے تھے۔ آج صہیونی فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخش رہے، ان کو بھی شہید کر رہے ہیں، اور باقی پوری دنیا کے مسلمان کوفے والوں کا کردار ادا کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم صہیونیوں کے اس ظلم سے بچ جائیں گے، لیکن ایک دن یہ آگ ان کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ اور ویسے بھی شہادت تو مومن کے لیے جو ہے مین مقصد ہے زندگی کا۔ اگر مومن موت سے گھبرائے تو وہ مومن نہیں، اور شہادت جیسی موت جسے اللہ نے کہا کہ مردہ نہ کہو شہید کہو، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی مرنے کے بعد عطا کرتا ہے جس کے بارے میں آپ شعور نہیں رکھتے، آپ کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو مسلمانوں یہ تم پر ہے کہ سسک سسک کر بستر پر مرنا چاہتے ہو یا مجاہدوں کی طرح میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہونا چاہتے ہو۔ سلام اہل بیت پر، خصوصاً سلام کربلا کے شہیدوں پر۔ اللہ حافظ۔